نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين وفي رواية أبواب الرحمة رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ سے ولایت لینے کا ہے. دیکھو، کہیں ملازمتوں کے اعتبار سے ملازمتیں نکلتی ہیں تو درخواستیں دی جاتی تاکہ اس کو وہ سیٹ مل جائے، اس کو وہ جو ویکینسی خالی ہے وہ مل جائے. جس کو سچی طلب ہوتی ہے وہ بڑی بھاگ دوڑ کرتا ہے، فارم جمع کراتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اپنی جتنی کوششیں ہوتی ہیں جتن کر لیتا ہے کہ بھئی سفارش لگوا لوں، کسی سے بات کر لوں. یہ ساری کوششیں کرتا ہے، دور دور تک پہنچتا ہے، اور بس اوقات اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، اسے وہ ملازمت مل جاتی ہے. اور ایک کہتا ہے کہ یار میں نے ٹھیک ہے ضرورت تو ہے مگر میں تو فارم بھرتا نہیں، ملتی تو ہے نہیں. وہ فارم ہی نہیں بھرتا، جو فارم نہیں بھرتا تو کوئی اور کوششیں بھی نہیں کرتا. وہ مدت ڈیٹ آتی ہے کہ بھئی اس مدت کے دوران آپ فارم جمع کرا دیں. یہ مدت گزر گئی تو پھر فارم جمع کرانے کی تاریخ ختم ہو گئی، پھر آپ فارم جمع نہیں کرا سکتے. تو سارا وقت گزر جاتا ہے، وہ فارم جمع نہیں کراتا. تو جو فارم جمع نہیں کراتا اسے سیٹ نہیں ملتی. جو فارم جمع کرا کے بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، کبھی امکان ہوتا ہے کہ اسے وہ سیٹ مل جاتی ہے.
اور جو فارم جمع کرا کے زیادہ محنت نہیں کرتا، ملتی ہے، نہ ملے مگر ملنے کا امکان ہو جاتا ہے۔ تو اب گویا کہ یہ جو ایک مہینہ آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ولایت لینے کا مہینہ ہے۔ اگر آدمی یہ چاہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاؤں، تو وہ اپنی طلب صادق کو دکھائے کہ وہ سچا طالب ہے، وہ اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے۔ تو جو وہ اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو اپنی طلب دکھائے، اور طلب کیا دکھائے؟ اللہ کا شکر ہے کہ روزے تو سبھی رکھ رہے ہیں، افطار بھی کر رہے ہیں، سحر بھی کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو بس فارم جمع کرا دیا کہ ہمیں ولایت مل جائے تو مل جائے، نہ ملے تو نہ ملے، بس ایک فریضہ ہے، پورا کرنا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ بھاگ کہیں اس کے پاس جا رہا ہے کہ یار میں نے فارم جمع کرایا، اگر وہ فلاں آفیسر سے آپ کی جان پہچان ہے تو ذرا سفارش لگا دو، بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے۔ تو اب جس نے روزے رکھ لیے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے ولایت مل جائے، تو اب وہ کچھ کوششیں کرے، سحر میں اٹھ کر خوب دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، افطار کے وقت پوری جو ہے توجہ اور دھیان سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کے معصوم ہاتھ اٹھوا کر دعائیں مانگے۔ ایک بزرگ تھے سکھر میں، ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اللہ والے بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ سے لینے کے ڈھنگ اور سلیقے سکھاتے ہیں کہ اللہ سے کیسے لینا ہے۔ تو ان کا چھوٹا سا پوتا تھا، ان کی گود میں آ کے بیٹھ گیا، تو انہوں نے پوتے کو کہا کہ بیٹا اپنے ہاتھ اٹھاؤ، دعا مانگو۔ تو یہ معصوم سے بچے نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب دادا جان اسے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یوں کہو کہ یا اللہ میرے دادا جان کے بال سفید ہو گئے، اب میرے دادا جان کے سارے گناہ معاف فرما دیجیے۔ میرے دادا جان کے بال سفید ہو گئے، میرے دادا جان کے سارے گناہ معاف فرما دیجیے۔ یہ ڈاکٹر صاحب اپنے پوتے سے فرما رہے کہ اللہ سے یوں کہو، سفارش لگوا رہے۔ کس کی؟ معصوم بچے کی، جس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ اپنی معصوم زبان سے چھوٹے سے معصوم ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا کر جب یوں کہے گا کہ یا اللہ، اب مضمون اس کا نہیں ہے، مضمون دادا کا ہے، اور ادا کروایا جا رہا ہے ایک معصوم زبان سے، معصوم اور چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھا کر کہ یا اللہ میرے دادا کے بال سفید ہو گئے، ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ تو کیا رحمت برسے گی، اور کتنی اللہ تعالیٰ کی شفقت اور عنایت ہوگی اس بندے پر جو اس طرح اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے تدابیر سوچ رہے ہیں۔ کیسے ولایت نہیں ملے گی؟ تو یہ جو رمضان کا مہینہ آیا ہے، یہ دعا کی قوت کو بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ ہمیں آج پتہ ہی نہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، آ کر گزر جاتا ہے، اور ہم روزہ رکھ کر اور تراویح پڑھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں، مگر آگے بڑھنا ہے، ولایت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کا مقرب بننا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا ہے، تو اس کے لیے طلب صادق دکھانی ہے۔ تو طلب صادق کی ایک صورت تو یہ ہے کہ سحر کے وقت بھی دعائیں اور افطار کے وقت بھی دعائیں، سحر کے وقت بھی دعائیں، افطار کے وقت بھی دعائیں۔ اور افطار کے وقت جو دعا سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ تھی کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اے یا اللہ، میں آپ سے آپ کی اس رحمت کے وسیلے سے مانگتا ہوں جو ہر چیز پر حاوی ہے، وسعت کل شیء، ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، اس رحمت کے طفیل آپ سے مانگتا ہوں ان تغفر لی، کہ آپ میرے گناہوں کو بخش دو۔ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور درد دل سے مانگنی ہے، اور توجہ اور دھیان سے مانگنی ہے، سرسری نہیں مانگنی۔ سرسری پر توجہ نہیں دی جاتی، طلب صادق کے ساتھ جو مانگتا ہے پھر اس میں توجہ دی جاتی ہے، وہ درخواست قابل قبول ہوتی ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا نے جو مانگنے کا وقت تھا اس میں مانگنا سکھایا کہ یہ مانگنا ہے، مغفرت ہو گئی کام بن جائے گا، اور مغفرت نہ ہوئی تو پھر بڑے خطرے، آگے کی گھاٹیاں، آگے قبر کی منزل آ رہی ہے۔ مغفرت کا پروانہ ہوگا تو یہ قبر گل و گلزار ہوگی، باغ جنت ہوگی، اور مغفرت نہیں ہوگی تو یہ منزل، یہ اللہ حفاظت فرمائے، یہ سانپ بچھو سے بھری ہوئی ہوگی، آگ سے بھری ہوئی ہوگی، کہ پیچھے سے مغفرت کا پروانہ ساتھ آیا نہیں ہے، تو اگلی ہی منزل میں پکڑ ہو جائے گی۔ آگے پھر اعمال نامہ ملنا ہے، پھر وہی میزان عمل ہے، پھر پل صراط ہے، یہ ساری منازل آنے والے ہیں۔ پروانہ مغفرت ہوگا تو ہر منزل پر یہ پروانہ دکھائے گا
اس کو یہ گویا اس کے پاس ایک ٹیک لگا ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ سپر ہائی وے پر جب گیٹ پاس کرتے ہیں تو بعض گاڑیوں پر ٹیک لگا ہوتا ہے. بس جیسے ہی وہ گاڑی گزرتی ہے تو وہ ڈنڈا اوپر اٹھ جاتا ہے اور گاڑی اسپیڈ سے نکل جاتی ہے. اسے روکا نہیں جاتا کہ بھئی پہلے پیسے دو پھر آگے نکلو، اس لیے کہ وہ پہلے سے اس کے بعد پروانہ موجود ہے، پیمنٹ ہو چکی ہے. تو جس کے پاس مغفرت کا پروانہ ہوگا اس پہ ٹیک لگا ہوگا، وہ جیسے قبر کی منزل پر آئے گا پار ہو جائے گا، فوراً جنت کے دروازے کھلے ہوئے ملیں گے. تو قبولیت کی گھڑی ہے، مغفرت دعا قبول ہونے کا لمحہ آ رہا ہے. افطار کا وقت ہے، فرشتے آ گئے ہیں آمین کہنے کے لیے. اب فرشتے آمین کہنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور نبی فرماتے ہیں کہ مغفرت مانگنا تاکہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ تمہاری مغفرت والی دعا قبول ہو جائے، تمہیں مغفرت کا پروانہ مل جائے. یہ لے کے دنیا سے جانا، اور یہ نہ ملا تو پھر بڑی خطرے کی چیز. اور دوسری دعا سکھائی، یا واسع الفضل، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل، اے وسیع فضل والے، اے بے انتہا فضل کرنے والے، مہربانی کرنے والی ذات، اغفر لی، میری بخشش فرما دے، میری مغفرت فرما دے. یہ دعا سکھائی. بتائیے، تو افطار کے وقت پوری توجہ دھیان سے دعاؤں میں لگنا ہے، سحر کے وقت بھی دعاؤں میں لگنا ہے. اور سحر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول مبارک یہ تھا کہ جب سحری کے لیے اٹھتے تو تہجد کے وقت جو عام معمول تھا، تہجد کے وقت بھی جب اٹھتے تو وضو فرما کے جب مصلی پر آ جاتے تو 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ، 10 دفعہ سبحان الملک القدوس، 10 دفعہ لا الہ الا اللہ، 10 دفعہ استغفر اللہ، اور 10 دفعہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ. اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مقبولیت کی گھڑیاں ہیں اس میں کیا مانگنا ہے. تو قبولیت کی گھڑی میں یہ 10 دفعہ مانگو یہ دعا، اور اس سے پہلے 60 کلمے اللہ کی حمد و ثنا اور کبریائی کے بیان کرو. 10 دفعہ اللہ اکبر، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ، 10 دفعہ سبحان الملک القدوس، 10 دفعہ لا الہ الا اللہ، 10 دفعہ استغفر اللہ. یہ کہہ کے اب کہو اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ. اے اللہ، پناہ چاہتا ہوں دنیا کی تنگیوں سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے. ضیق تنگی کو کہتے ہیں. اب دنیا کی تنگی کیا ہے؟ بیماریاں آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں، رزق کی کمی آ گئی، الجھنوں میں آ گیا، غموں میں آ گیا، صدموں میں آ گیا، یعنی دنیا کٹھن ہونے لگی، دنیا کی زندگی بوجھ ہونے لگی. یہ ضیق ہے، یہ تنگی ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ تہجد میں یہ مانگنا کہ یا اللہ دنیا کی تنگی سے پناہ چاہتا ہوں. اب چھوٹا سا جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یا اللہ دنیا کی تنگی سے پناہ چاہتا ہوں، ضیق الدنیا، اعوذ بک من ضیق الدنیا، ضیق دنیا سے پناہ چاہتا ہوں. اس کے مفہوم اتنا وسیع نکل گیا کہ اللہ صحت بھی چاہیے، برکتیں بھی چاہیے، وسعت رزق بھی چاہیے، عافیت بھی چاہیے، سلامتی بھی چاہیے، خوشیاں بھی چاہیے، راحتیں بھی چاہیے. میں نے جو مفہوم آپ نکالو سب آگے. یعنی دنیا ہماری جو ہے طبیعتوں کے موافق گزر جائے، جیسے ہم عافیت سلامتی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں اس طرح گزر جائے، کوئی ناگواری نہ آئے، ناگہانی نہ آئے، کوئی حادثہ نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، اس طرح سکون کے ساتھ یہ وقت گزر جائے. یہ سکھایا کہ یہ مانگنا، اور 10 دفعہ مانگنا، اور روز ہی مانگنا. اور رمضان میں تو سحری میں اٹھتے ہی ہیں، تو آدمی اگر مصلی پر آ کر یہ اذکار کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر بھی عمل ہوگا کہ ہمارے آقا بھی یہ کلمات ارشاد فرماتے تھے، ہم بھی یہ کلمات کہہ لیں، میل ہو جائے گا، میچنگ ہو جائے گی. 14 صدیوں پہلے امام الانبیاء تہجد کے وقت مصلی پر آ کر یہ کلمات طیبات ارشاد فرماتے تھے. آج ہمیں اللہ تعالیٰ سعادت دے دیں، توفیق دے دیں. اور پھر اگلا حصہ دعا کا، اعوذ بک من ضیق یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن کی تنگی سے پناہ چاہتا ہوں. اور قیامت کے دن کی تنگی کیا ہے کہ وہ اے اللہ اس دن کے پسینے میں شرابور ہونے سے بچا لیجیے، اس دن کی دھوپ سے بچا لیجئے، اس دن کی پریشانی سے بچا لیجئے، اس دن کی گھبراہٹ سے بچا لیجئے. اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا آپ کے عرش کے علاوہ، تو اس دن آپ کے عرش کا سایہ نصیب فرما دیجئے. اور گھبراہٹ سے بچا لیجئے، بے چینی سے بچا لیجئے. ساری ہی پریشانیاں لفظ ضیق میں آ رہی ہیں کہ اللہ اس سے پناہ چاہتا ہوں. تو قیامت کی ہولناکی سے بھی پناہ آ گئی، دنیا کی پریشانیوں سے بھی پناہ آ گئی. کا یہ مانگ لینا سحر کے وقت. تو بتاؤ، ہمارے پیارے آقا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے کیسے شفیق ہیں، کیسے مہربان ہیں، کیسی دل سوزی سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ اس وقت یہ مانگنا، اس وقت یہ مانگنا، اس وقت یہ مانگنا. کیسے پیارے نبی اللہ نے ہمیں دے دیے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ جمعے کا دن آتا ہے تو ہم سے درود شریف کی کثرت بھی نہیں ہو پاتی. یہ درود شریف کیا ہے؟ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا ہے. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد پر رحمت نازل فرمائیے. ان پر تو رحمتیں برس ہی رہی ہیں، اللہ کی اتنی رحمتیں برس رہی ہیں. ایک بزرگ فرمانے لگے کہ صاحب کشف تھے، وہ فرمائے کہ حالت کشف میں میری ملاقات حضرت جبرائیل امین سے ہوئی. تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں برستی ہیں نا جس بندے پر، اسے میں گن لیتا ہوں. جب بارش برستی ہے نا تو جتنے قطرے گرتے ہیں نا سارے قطرے میں گن لیتا ہوں. مجھے اللہ نے اتنی ہمت دی ہے، اتنا میرے پاس وسیع علم ہے کہ میں گن لیتا ہوں کہ کتنے قطرے گرے ہیں. اب بارش کے قطرے، اور میں جو صحرا کی ریت کے ذرے ہیں نا وہ بھی گن لیتا ہوں. صحرا کی ریت کے ذرے تو میں یہ بھی گن لیتا ہوں. مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پر جو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں نا وہ میں نہیں گن سکتا. وہ میرے بس کی بات نہیں. اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے کہ ان گنت ہے، لا تعداد ہے، وہ نہیں گن سکتا. اور ہر چیز گن لیتا ہوں دنیا کی. تو اتنی لا تعداد رحمتیں امام الانبیاء پر اللہ تعالیٰ کی برس رہی ہیں. اب ہم جیسے یہ کہہ دیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد پر رحمت نازل فرمائیے، تو ہمارا کام بنے گا. ہمارا کام کیا بنے گا کہ بھائی یہ جو درود شریف آدمی پڑھتا ہے اور کثرت سے پڑھتا ہے تو وہاں تو رحمتیں برس ہی رہی ہیں. اب یوں سمجھیے کہ مین لائن جا رہی ہے اور کوئی اس میں اپنا تار ڈال لے تو اب اس کے گھر میں بھی بجلی آ جائے گی. تار ڈال لے گا تو بجلی آ جائے گی، تار نہیں ڈالے گا تو نہیں آئے گی. تو جب کثرت سے درود شریف پڑھے گا تو جو وہاں رحمتیں برس رہی ہیں وہاں اس نے اپنا کنڈا ڈال لیا. اب وہاں سے کنڈا ڈال لیا تو وہاں سے رحمتیں اس کے گھر میں آنے لگی. کثرت سے درود شریف پڑھنا شرط ہے، خاص طور پر جمعے کے دن. تو اس لیے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں میں سے ایک شفقت ہے کہ فرما دیا کہ جمعے کے دن ذرا کثرت سے درود شریف پڑھ لینا. گھر کا ہر فرد درود شریف کا اہتمام کرے، بچہ بھی، بڑا بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، ہر ایک اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور زبان پر درود شریف ہو، اور بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھانا پکاتے کام کرتے وہ درود شریف زبان پر ہو. یعنی جمعے کے دن خاص طور پر اس کا اہتمام رمضان میں کر لیں تو اللہ تعالیٰ سارے سال عمل کی توفیق دیں گے. رمضان میں تھوڑی سی توجہ کسی نیک کام کی طرف آدمی کر لے، اہتمام سے اس کام کو انجام دے، پابندی سے کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کو اس نیک کام کی توفیق دیں گے. رمضان کے مہینے میں ہمت کرے گناہوں سے بچنے کی تو پھر اللہ تعالیٰ سارے سال اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں گے. مثلا آنکھوں کی حفاظت ہے، اب رمضان میں پوری مشق کرے کہ مجھے اس کی پوری حفاظت کرنی ہے. جیسے ہی باہر نکلا، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، پیدل چل رہا ہے، بس نگاہوں کی پوری حفاظت ہو. اپنے ذہن میں یہ سوچنا ہے کہ بھئی پوری حفاظت کرنی ہے، غلط جگہ اٹھا کے دیکھنا نہیں ہے. موبائل چلایا، کوئی خاتون کی تصویر آ گئی، فوراً اس کو ہٹا کر جو اپنا مقصد ہے اس کو دیکھنا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی. اتنی احتیاط کرنی ہے، اتنی مشق کرنی ہے کہ عادت پڑے. پھر اللہ تعالیٰ سارے سال 11 مہینے آنکھوں کی حفاظت کی توفیق دیں گے، ہمت دیں گے، دل کے اندر داعیہ ابھرے گا کہ مجھے آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. آج مشق کرنی ہے، یہ مشق کا زمانہ ہے. ہم نے بتایا نا کہ بھئی یہ درخواست دینی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنا ولی بنا لیجئے. تو ولی بننے کے لیے درخواست دینے کے ساتھ ساتھ طلب صادق دکھانی ہے. طلب صادق کی یہ صورت ہے کہ گناہوں سے بچنے کی مشق کرے، زبان کو قابو کرے کہ پہلے زیادہ چلتی تھی اب تھوڑا سا تالا ڈال لے کہ بھئی تھوڑی سی بات کم کرے. یہ سوچے کہ جو ذہن میں آیا وہ بولے نہیں، جو دل میں آیا بولے نہیں. ایک لمحے سوچ لے کہ بھئی اگر نہیں بولوں گا تو کوئی نقصان تو نہیں ہے، تو رک جائے. کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ خاموشی. خاموشی اور خاموشی کے بعد یہ عجیب بات ہے کہ جب آدمی کے دل میں بات آئی کہ میں یہ جملہ بولوں، پھر اس نے یہ سوچا کہ یار ایک لمحے کو کہ اگر اس کی ضرورت تو ہے نہیں کیوں بولوں، تو اگلے ہی لمحے توفیق ملے گی وہاں سے کہ اب ذکر کر لو، درود شریف پڑھ لو، استغفر اللہ پڑھ لو، لا الہ پڑھ لو. یہ وہاں سے عنایت ہوگی کہ بھئی یہ کرو. یہاں اس نے یہ سوچا ہے، ابھی کرو، یہ مشق کر کے دیکھو، یہ مشق کر کے دیکھو کیسا نتیجہ نکلتا ہے. رزلٹ فوراً نکلے گا
کہ ادھر آدمی کے دل میں جملہ آیا کہ میں یہ 2 جملے اپنے دوست سے بولوں، گفتگو چل رہی ہے، دوستوں سے باتیں چل رہی ہیں، اب اس کے ذہن میں آیا کہ یہ 2 جملے میں بولوں، اب یہ سوچے کہ یار یہ جملے مجھے بولنے ہیں یا نہیں بولوں، ایک لمحے کو سوچے تو، اور یہ سوچے گا تو وہ کہیں گے غیر ضروری ہے، اگر نہیں بولتا تو کوئی نقصان کی بات تو ہے نہیں، اور بول دوں تو کوئی فائدہ تو ہے نہیں. اب یہ جیسے ہی خاموش ہوگا اگلے لمحے داعیہ پیدا ہوگا کہ درود شریف پڑھ لوں، اس سے اچھا بہتر ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لوں، استغفر اللہ پڑھ لوں، اور پڑھے گا. اب بتائیے، تھوڑی سی توجہ کرنے سے وہاں سے عنایت ہوتی ہے، وہاں سے عطا ہوتی ہے، وہاں سے آگے بڑھایا جاتا ہے کہ چلو آگے بڑھو آگے بڑھو. تو ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ہمت نہیں کر پاتے. تو اب نظروں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے. تو کانوں کی حفاظت میں پہلا عمل کیا ہوگا کہ اگر ہمارے موبائل کی ٹونز گانے کی ٹچ ہے فوراً بند کریں، شادی کر لیں، تاکہ پہلے ہی قدم پر کانوں میں جو ہر وقت بجتا ہے موبائل وہ ٹون بدل جائے. گویا ہم نے کانوں کی حفاظت شروع کر دی اور وہ ٹونز ہی نہیں بدلی، اور سوچتے ہیں کہ بھئی گانے سے بچیں گے. تو اپنے اختیار کی چیز پر بھی عمل نہیں کیا، جس چیز سے بچ سکتے تھے اس پر عمل کیا نہیں، آگے بڑھے نہیں، تو خالی صرف خواہش ہے، عمل نہیں. خالی خواہشوں پر کچھ بھی نہیں ہوگا، عمل پر سب کچھ ہوگا. تو اس لیے بھائی رمضان کا یہ مبارک مہینہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ولایت کو لینا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ پہلا جمعہ اب رخصت ہو رہا ہے، 3 جمعے اور ہمارے پاس ہیں، اور تقریباً مہینہ ہمارے پاس ہے. سحر کے وقت کو بھی قیمتی بنانا ہے، اور افطار کے وقت کو بھی قیمتی بنانا ہے، اور جو بیچ کے لمحات ہیں اسے بہت احتیاط سے سوچ کر گزارنا ہے کہ کوئی جملہ غلط نہ ہو. تو ایک بات یہ بتائی کہ روزے، اللہ کا شکر ہے روزے کی توفیق مل رہی ہے. اب اس روزے کے اندر جان پیدا کرنی ہے، اس کی طاقت کو بڑھانا ہے. تو اس روزے کی جو طاقت اور قوت بڑھے گی وہ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت سے بڑھے گی. جتنی کثرت تلاوت کی ہوگی اس روزے کے اندر گویا قوت پیدا ہو جائے گی، جان پیدا ہو جائے گی، اس کی پرواز اللہ تعالیٰ کے قرب میں بہت آگے ہو جائے گی. یہ قرآن پاک یہ ایسی عجیب دولت ہے، اس کی قیمت کا آج ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کیا دولت اور کیا خزانہ اللہ پاک نے ہمیں دیا. رمضان کا جب مہینہ آتا تھا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ 61 قرآن پڑھ لیتے تھے. 61 ایک قرآن پاک دن میں ختم ہوتا، ایک رات میں ختم ہوتا، اور ایک تراویح کی منزل میں روزانہ پڑھتے تھے. تو 61 قرآن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رمضان کے 30 دنوں میں کر لیتے تھے. تو کیا وجہ تھی؟ قرآن انہوں نے پڑھا، حدیث انہوں نے پڑھا، قرآن اور حدیث کی فہم حاصل کی، اور قرآن اور حدیث کی فہم کے بعد ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس مہینے میں قرآن ہی پڑھنا ہے بھائی. تو اتنا قرآن پڑھا، معلوم ہوا کہ انہوں نے کچھ دیکھا تھا تبھی تو پڑھا، ان کو کچھ مل رہا تھا جبھی تو پڑھا. ان کے پاس وہ چشمے تھے جو ہمارے پاس نہیں ہیں. تو جس کے پاس چشمے تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ کیا مل رہا ہے، تو انہوں نے تلاوت کا اتنا اہتمام کیا کہ روزانہ 2 قرآن ختم ہو رہے. ہم سے 2 سپارے نہیں پڑھے جا رہے، 2 سپارے مشکل ہو رہے ہیں، ان سے 60 سپارے ہو رہے ہیں، اور بڑے شوق سے ہو رہے ہیں، بڑے جذبے سے ہو رہے ہیں، بڑی ہمت سے ہو رہے ہیں، بڑے حوصلے سے ہو رہے ہیں. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کو پتا تھا کہ خزانہ مل رہا ہے. تو اگر ہمیں اپنے روزے کے اندر جان پیدا کرنی ہے، روزے کے اندر قوت پیدا کرنی ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرنی ہے. تلاوت کی کثرت یعنی بہت زیادہ تلاوت کرنی ہے. جیسے وقت ملا قرآن پاک اٹھایا اور پڑھنے لگے، جیسے وقت ملا قرآن پاک اٹھایا پڑھنے لگے. آدھا رکوع پڑھ لیا، 1 رکوع پڑھ لیا، نشان لگا دیا، پھر اگلا رکوع پڑھ لیا. اگر بھول ہو جاتی ہے، نشانی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو گنتی میں کمی ہوگی، ثواب میں کمی نہیں ہوگی. پھر پڑھ لیں گے، پھر پیچھے سے پڑھ لیں گے. کیا ہو گیا؟ مقصود تو پڑھنا ہے، مقصود تو دل لگانا ہے قرآن میں. یہ تھوڑی کہ بس ختمے پر ختمے کرنے ہیں. دل لگا لینا ہے قرآن سے، انسیت پیدا کر لینی ہے، لگاؤ پیدا کر لینا ہے قرآن پاک سے. اس کی تلاوت سے پھر جو اللہ تعالیٰ نوازیں گے اس کو آدمی کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا دولت ملے گی. تو اس لیے بھائی رمضان کے مہینے کو جو قیمتی بنانا ہے اس میں ایک تو دعا کی کثرت، اور دوسرا یہ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت، بہت اہتمام سے تلاوت، صبح شام ہر وقت تلاوت. اور بھائی جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ اب وہ کہیں یار ہم تو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اور بھائی ان کو حسرت بھی ہے کہ یار ہمیں قرآن آتا تو ہم پڑھتے، ہماری کوتاہی ہو گئی، ہم نے بچپن میں قرآن نہیں پڑھا. تو اب اس حد تک افسوس اور حسرت یہ کام نہیں دے گی. حقیقی حسرت یہ ہے کہ اب عمل شروع کرے. عمل کیا؟ کہ دیکھو قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھانا یہ بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھانا یہ ثواب ہے، قرآن پاک کو دیکھنا یہ بھی ثواب ہے، اور قرآن پاک کو چومنا یہ بھی ثواب ہے، قرآن پاک پر انگلی رکھنا
ایک ایک سطر پہ یہ بھی ثواب ہے. اب یہ سارے ثواب تو یہ شخص لے سکتا ہے نا جو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے. قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھائے, اس کو چومے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ قرآن پاک کو اٹھاتے اور اس چومتے, آنکھوں سے لگاتے اور فرماتے ہاذا کلام ربی, ہاذا کلام ربی, اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے کہ میرے رب کا کلام ہے, میرے رب کا کلام ہے, میرے رب کا کلام ہے. بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قرآن سے عشق تھا, خوب کثرت سے پڑھتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے, مگر قرآن پاک کو کھول کر پڑھتے تھے. اس زمانے میں کاغذ کے قرآن نہیں تھے, اس زمانوں میں چمڑے کے ہوتے تھے. چمڑے پر لکھ لیا جاتا تھا, کھجور کی چھال پہ لکھ لیا جاتا تھا, وہ سب جمع کر لی جاتی تھی. تو وہ اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ وہ چمڑا پھٹ جاتا تھا. یعنی اتنی کثرت سے وہ اوراق کو پلٹتے تھے کہ جو چمڑے کے ورق تھے وہ پھٹ جاتے تھے. اتنی کثرت سے تلاوت دیکھ کر فرماتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. تو اب جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ یہ سارے کام کرنے کے بعد گھر کے کسی فرد کو, بیٹی کو, پوتی کو, پوتے کو, بیٹے کو, جو بھی قرآن پڑھا ہوا ہے اس کو کہو بھائی تم بھی اپنے ہاتھ میں قرآن لو, میں بھی اپنے ہاتھ میں قرآن لوں, تم مجھے قرآن سناؤ. تو قرآن سننا عبادت ہے, تو وہ سننے کی عبادت پر عمل کرے. یعنی طالب صادق راستے ڈھونڈے گا عمل کے, اور طالب کاذب وہ عمل سے بچنے کے راستے ڈھونڈے گا. وہ سوچے گا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, بس اللہ مجھے معاف کرے, ہماری کوتاہی ہے, یہ 2-4 جملے کہہ کے رسمی جملے, وہ مطمئن ہو جائے گا کہ یار مجھے تو بڑا افسوس ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکا. بھائی یہ افسوس اب عمل پر بھی تو ابھارے. وہ عمل یہی ہے کہ پھر قرآن پاک ہاتھ میں لیں اور کسی نہ کسی گھر کے فرد سے قرآن پاک سنیں اور کثرت سے سنیں کہ بھائی مجھے سناؤ, بھائی مجھے سناؤ. تو جب یہ سننے کی کوشش کریں گے اور مسلسل سنتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایسا داعیہ پیدا کریں گے کہ اب میں پڑھنا شروع کروں, اور وہ پڑھنے لگیں گے. بڑی بڑی عمر میں لوگوں نے قرآن نہ صرف ناظرہ پڑھا ہے, حفظ کیا, حافظ بنے ہیں بوڑھے ہو کر, 60-65 سال کی عمر کے بعد حفظ کیا. تو ایسے بھی لوگ ہیں. تو اس لیے بھائی اگر روزے کی اندر جان پیدا کرنی ہے تو ایک عمل جو بتلایا دعا کا, اس کو بڑھانا ہے. دوسرا عمل گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تیسرا عمل قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت. اگر یہ کام ہم نے کر لیے تو سمجھو کہ ہم نے درخواست پیش کر دی ہے ولایت حاصل کرنے کی. اور انشاءاللہ جب یہ سارے اعمال ہوتے رہیں گے تو وہاں سے بھی عنایت ہوگی, وہاں سے بھی عطا ہوگی کہ ہاں یہ اہل ہیں, انہیں ولایت دے دی جائے, انہیں عطا کر دی جائے, یہ اپنی سچی طلب دکھا رہے ہیں. تو بھائی سچی طلب والوں کو وہاں سے نوازا جاتا ہے اور بہت دیا جاتا ہے اور آگے بڑھایا جاتا ہے. پھر ان کی عطا ساتھ ہو جاتی ہے, پھر یہ آگے نکل جاتے ہیں. اس لیے بھائی یہ رمضان کو قیمتی بنانا ہے اور مشق کرتے کرتے آگے چلنا ہے. تو یہ جو روایات حدیث پڑھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو شوق دلاتے تھے, عمل کا شوق دلاتے تھے کہ بھئی کس طرح تمہیں عمل میں آگے بڑھنا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 جملے ارشاد فرما دیے. صحابہ کرام کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا کہ ان 3 جملوں میں کیا چھپا ہوا ہے, کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے, جہنم کے دروازے بند ہو گئے اور شیاطین جکڑ دیے گئے. کہ اب تو بس اب جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, وہاں سے جنت کی مہک آ رہی ہے, جنت کی خوشبو آ رہی ہے, جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی, یہ آدمی کو اپنی طرف مائل کر رہی ہیں کہ چلو نیکیاں کرو, چلو نیند سے بیدار ہو کر کھڑے ہو جاؤ, چلو آگے بڑھو اور ہمت کرو اور ہمت کرو. تو عمل میں آگے بڑھ رہے ہیں, تلاوت کا اہتمام ہو رہا ہے, نوافل کا اہتمام ہو رہا ہے, قضا نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور ابواب جہنم بند ہو گئے, یعنی جہنم میں جانے کا جو ذریعہ ہوتے ہیں گناہ, وہ اس کی ہمت ختم ہو گئی, اس کی ہمت سلب کر لی گئی. کیوں کہ شیاطین بھی بند ہو گئے. اب کہتے ہیں بھائی کتنے لوگ ہیں گناہ تو کر رہے ہیں, انہوں نے تو گناہ نہیں چھوڑے. تو بھائی اس کا مفہوم یہ نکلا کہ وہ گناہ کر کے دروازہ تو بند ہے, وہ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ بھائی کھولو, ہمیں یہاں جانا ہے, یہاں جانا ہے. گناہ کر کے گویا بند دروازے کو کھٹکھٹا کر کھلواتے اور پھر وہاں جاتے, کیونکہ ہے تو بند, اللہ نے تو بند کر دیا کہ بھائی اب ہم یہاں سے کسی کو داخل نہیں کریں گے اس میں. مگر جو گناہ کر رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, وہ کھٹکھٹا کر کھول رہے ہیں. تو بھائی جو دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا تو کھلے گا, اور کھلے گا تو جو کھٹکھٹانے والا ہے اس کو اندر جانا پڑے گا. تو اللہ حفاظت فرمائے. رمضان میں گناہ یہ بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے, بند دروازہ کھلایا جا رہا ہے اور شیاطین کو اللہ نے جکڑ دیا ہے. تو ہمارا ایک دشمن اللہ نے بند کر دیا جو ہمیں باہر سے حملے کرتا ہے. اب ایک ہی دشمن ہے, وہ نفس ہے جو سستی پیدا کرتا ہے, اعمال کے اندر سستی, کہ بھئی جیسے اس تحریر میں آنکھ کھلی وہ کہے گا ارے یار ابھی تو
آدھا گھنٹہ ہے ابھی تو 10 منٹ اور سو جاؤں. یہ نفس ہے, یہ شیطان ہے, یہ شیطان کا بھائی ہے نفس, جو ہمیں سستی پیدا کرے گا. اب ہم ہمت کر کے کہ نہیں بھائی 10 منٹ ہے تو کیا ہو گیا, 10 منٹ میں وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لوں گا, پھر سحری کر لوں گا. ایسے ہی ہر عمل میں جہاں سستی ہو ہمت کر کے مقابلہ کریں اور آگے بڑھیں تو پھر انشاءاللہ نیکیوں کی طرف میلان ہونے لگے گا. آگے یہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور سرکش جنات کو بھی قید کر دیا جاتا ہے, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہوتا, اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. سارے ابواب جنت کھلے ہوئے, بھائی جس گیٹ سے چاہو داخل ہو جاؤ, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, بس تھوڑی سی ہمت کر کے عمل کرو اور اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. اور اس کے بعد ایک اعزاز ہے کہ ایک پکارنے والا پکار رہا ہے کہ اے نیکی کا ارادہ کرنے والے آگے بڑھ, جلدی سے نیکی کر لے. یہ پکار ہے جس کی وجہ سے عمل کی توفیق ہوتی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ادھر چاند نظر آتا ہے, ادھر جو مسجد بھر جاتی ہے, آپ دیکھیے فجر میں اللہ کا شکر ہے کتنی مسجد بھری ہوتی ہے. یہ اس ندا کی برکت ہے کہ یہ فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ اے نیکی کا ارادہ کرنے والے آگے بڑھ. تو ہر آدمی اس سحری کر کے دوڑا مسجد آتا ہے اور نماز پڑھ کے پھر اپنے کام میں لگتا ہے. تو فرمایا کہ اے خیر کے ارادہ کرنے والے آگے بڑھ, وہ یا باغی شر اقصر, اور اے گناہ کا ارادہ کرنے والے رک جا, آگے نہ بڑھ, گناہ نہ کر. تو بہت سے لوگ اللہ کا شکر ہے اس مہینے میں گناہ سے بچنے کی ہمت کرتے ہیں, موبائل بند کر دیتے ہیں اور دوسری جو خرافات ہیں اس سے رک جاتے ہیں. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ, اور اللہ کے لیے جہنم سے آزاد ہونے والے لوگ ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس جنت رمضان کی ہر رات میں جہنم سے قیدیوں کو آزاد فرماتے ہیں. تو آدمی دعائیں مانگ مانگ کر اپنے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ لے لے, تاکہ جیسے ہی دنیا سے رخصت ہو قبر میں جائے بس مغفرت کا پروانے کی برکت سے سارے کام اس کے آسان ہو جائیں. یہ ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کی روایت ہے. اور اگلی روایت جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس نے رمضان کا روزہ بغیر عذر کے چھوڑ دیا, کوئی بیمار نہیں, کوئی سفر کی حالت نہیں, تو ساری زندگی بھی روزے رکھے تو اس کو وہ فضیلت اور برکت نہیں ملے گی جو رمضان کے روزے میں ملتی تھی. تو اس لیے بھائی بلا عذر روزہ رمضان کا نہ چھوڑے. اگلی روایت بخاری شریف کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو رمضان میں روزہ بھی رکھے اور جھوٹ بھی بولے اور گناہ بھی کرتا رہے, نافرمانی کو نہ چھوڑے, تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس بھوکا پیاسا رہنے پر اس کو کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا. تو اس لیے بھائی اپنے روزوں کی حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا واسع الفضل اغفر لنا, یا واسع الفضل اغفر لنا واغفر امت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا واغفر أمة حبيبك صلی اللہ علیہ وسلم. نستغفر اللہ ونتوب الیہ. یا اللہ آپ نے اپنے فضل سے یہ مبارک مہینہ دیا ہے, اس کی قدردانی نصیب فرما دیجئے, اس کے لمحات کی پوری قدردانی نصیب فرمائیے. کوئی لمحہ غفلت میں, سستی میں, لاپرواہی میں ضائع نہ ہو. جس طرح آپ کے پیارے, آپ کے محبوب, آپ کے مقبول بندے یہ رمضان گزارتے ہیں, اس کے لمحات گزارتے ہیں, یا اللہ اس طرح ہمیں یہ رمضان گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دیجئے. محروم نہ فرمائیے یا اللہ, محروم نہ فرمائیے. قدم قدم پر دستگیری فرما دیجئے, عافیت دے دیجئے, سلامتی دے دیجئے, اعمال صالحہ کا شوق, ذوق, رغبت دے دیجئے, اور ہر گناہ سے بچنے کی ہمت اور داعیہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے, اور ہر گناہ سے ہمیں بچا لیجئے. ہمارے سارے کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دیجئے. حقوق اللہ کی کوتاہیاں, حقوق العباد کی کوتاہیاں سب معاف فرما دیجئے, کسی کا بھی مؤاخذہ نہ فرمائیے. جن نے جو دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ سب کی نیک تمناؤں کو, جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے. جو حرمین شریفین میں آپ پہنچے ہوئے ہیں اللہ سب کی حاضریاں قبول فرما لیجیے, اور سب کو اللہ, ہم سب کو بار بار بیت اللہ کی حرمین شریفین کی مقبول مبرور حاضریاں نصیب فرمائیے اور بلا استحقاق نصیب فرمائیے, محروم نہ فرمائیے. تمام بیماروں کو شفا دے دیجیے, حاجت مندوں کی حاجتیں, ضرورتیں اپنے غیبی خزانے سے پوری فرما دیجیے. ہمارے آقا پر رحمتوں کی بارشیں فرما دیجیے. کروڑوں درود و سلام ہماری طرف سے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے.
اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.